ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف شاذر کے ہاتھ میں سمین کو واپس حاصل کرنے کا سنہری موقع آ گیا ہے، دوسری طرف ارہا کی حقیقی ماں پاکستان واپس آ کر اپنی بیٹی کا مطالبہ کر چکی ہے، اور عین اسی وقت ارہا اچانک سکول سے غائب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا کسی بہت بڑی سازش کی پہلی چال؟ کیونکہ اگر ارہا واقع ہی اغوا ہوئی ہے تو اس بار معاملہ صرف ایک بچے کے غائب ہونے کا نہیں بلکہ سمین اور ادران کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی قسط کے ٹیزر اور پرومو سے کیا کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاذر کی، کیونکہ اگلی قسط میں اس کا کردار ایک انتہائی خطرناک موڑ لینے والا ہے۔ پچھلی صورتحال میں شاذر نے کمال اور سجاد کی جب باتیں سنی اپنے کانوں سے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں کس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں اور ارہا کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ شاذر پہلے تو اپنے دوست سے صاف کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے غلط کاموں میں شامل نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی اپنے دوست سے جھگڑا کرتا ہے کہ آخر سجاد کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں UK میں اپنی بیوی کا مال لوٹ کے واپس آیا ہوں۔ لیکن جب شاذر کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں اور سجاد میرے اعتماد کا بندہ ہے، اس نے کبھی کسی کی بات باہر نہیں پھیلائی اور اس کے ساتھ رہو گے تو تمہارے پاس بہت پیسہ کمانے کے مواقع آئیں گے، یوں دولت کی لالچ میں آ کر شاذر بھی سجاد کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ میں جلد از جلد بہت کم محنت سے بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ تو سجاد شاذر سے کہتا ہے کہ اغوا برائے تاوان میں بہت پیسہ ہے اور خطرہ بھی زیادہ نہیں، کیونکہ جس بچی کو اغوا کرنا ہے وہ کمال کے سالے کی بیٹی ہے۔ پھر سجاد جب ارہا کی تصویر شاذر کو دکھاتا ہے تو شاذر پہلے تو صرف اسے دیکھتا ہے اور کافی پریشان بھی ہوتا ہے کہ آیا مجھے اس معصوم چھوٹی سی بچی کو اغوا کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے جب سجاد سمین کی فوٹو شاذر کو دکھاتا ہے کہ یہ ہے اس بچی کی سوتیلی ماں جو اسے اسکول سے پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے، تو جیسے شاذر کے سامنے پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ یہاں سے معاملہ صرف پیسوں کا نہیں رہتا، شاذر کے لیے ارہا اب صرف ایک بچی نہیں بلکہ سمین تک پہنچنے کا راستہ بن جاتی ہے۔ ویسے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ شاذر نے واپس آ کر سمین سے رو رو کر اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی، تو یہ تھی اس کی معافی۔ سمین نے اسے معاف کرتے ساتھ ہی یہ التجا کی تھی کہ میں اب اپنی زندگی میں خوش ہوں، میری زندگی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن افسوس کہ شاذر جیسے لوگ نہ تو کبھی دل سے شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں شاذر شاید کمال اور سجاد کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ شاذر کے دل میں آج بھی یہ خواہش موجود ہے کہ کسی طرح سمین اس کی زندگی میں واپس آ جائے، اور اگر اسے یہ یقین دلایا جائے کہ ارہا کے ذریعے سمین اور ادران کے درمیان طلاق ہو سکتی ہے تو شاذر کے لیے اس سے بڑا موقع اور کیا ہوگا۔ لیکن یہاں شاذر ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سمین کو ادران سے الگ کر کے وہ اسے دوبارہ حاصل کر لے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سمین اب پہلے والی سمین نہیں رہی، وہ شاذر کو اپنے ماضی کا حصہ سمجھ کر اپنی زندگی سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ادران کے ساتھ اپنے رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ارہا کی حقیقی ماں اریج کی طرف۔ اریج اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لے کر پاکستان واپس آ چکی ہے اور اب اسے اپنی بیٹی ارہا کی یاد ستا رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ذریعے غیور ملک صاحب کو فون کروا کر کہتی ہے کہ اسے اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ غیور ملک یہ بات جب ادران کو بتاتے ہیں تو ادران کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔
اسے یقین ہی نہیں آتا کہ عریش دوبارہ ارہا کو مانگنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے۔ ادران غصے میں کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی پیسہ، جائیداد اور زیورات سب کچھ لے کر جا چکی ہے، اب اسے اور کیا چاہیے؟ لیکن جب غیور ملک اسے بتاتے ہیں کہ عریش اب ارہا کو واپس مانگ رہی ہے تو ادران صاف کہتا ہے کہ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور یہاں ادران کا ایک بہت مضبوط جذباتی پہلو سامنے آتا ہے۔ ارہا اس کے لیے صرف اس کی بیٹی نہیں، اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے ارہا کو اس سے چھیننے کی کوشش کی تو ادران خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ لیکن اصل حیرت تو اس کے بعد ہونے والی ہے۔ سمین ہمیشہ کی طرح ارہا کو سکول سے لینے جاتی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ارہا سکول میں موجود ہی نہیں تو سمین کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً ادران کو فون کرتی ہے اور روتے روتے بتاتی ہے کہ ارہا سکول میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ادران بھی گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے اسکول کے اندر جا کر دیکھا، چوکیدار سے پوچھا؟ لیکن سمین کے پاس کوئی جواب نہیں، اسے کہیں سے بھی ارہا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل رہی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں لگتا ہے کہ ڈرامے نے بہت بڑا سسپینس کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ ایک طرف ابھی عریش نے ارہا کو واپس مانگا ہے اور دوسری طرف ارہا اچانک سکول سے غائب ہو جاتی ہے، اور تیسری طرف سجاد، کمال اور شاذر نے مل کے ارہا کو سکول سے اٹھانے کا پلان بنایا ہے۔ تو کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ اگر تو عریش ہی ارہا کو سکول سے لے کر گئی ہے تو پھر یہاں پر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سکول نے آخر عریش کے ساتھ ارہا کو کیسے بھیج دیا، جبکہ ادران نے سمین کے سوا کسی اور کا نام لکھوایا ہی نہیں ہوگا جو ارہا کو سکول سے لے جا سکے۔ اور بالفرض اگر سجاد، کمال اور شاذر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو پھر بھی سوال بنتا ہے کہ اتنے سی سی ٹی وی فوٹیجز اور سیکیورٹی کے باوجود بھلا اتنے بڑے سکول سے بچی کو غائب کرنا آخر اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، ارہا کے غائب ہونے کے بعد پولیس تحقیقات شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں پر شک کیا جا سکتا ہے جنہیں ارہا کے معمولات کا علم تھا، اور کمال اور سجاد تو پہلے ہی ارہا کے سکول، اس کے آنے جانے اور سمین کے ساتھ ہونے کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے اگر پولیس نے ذرا بھی گہرائی میں جا کر تفتیش کی تو یہ سازش کمال کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے، اور شاذر کا شامل ہونا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اگر بعد میں پولیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ارہا کے اغوا کے معاملے میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا جو سمین کا سابقہ منگیتر ہے تو ادران کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، اور پھر شاذر شاید سمین کو واپس حاصل کرنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے اس کی نفرت حاصل کر لے، اور اس سب کے بعد تو سمین کبھی شاذر کو معاف نہیں کرے گی۔ ادران کے لیے آنے والا وقت یقیناً بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اگر واقعی ارہا اس سے چھین لی گئی تو وہ پوری طاقت کے ساتھ اسے واپس لانے کی کوشش کرے گا۔ ادران کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ارہا کو لے جاؤ، میں اپنی بیٹی کو واپس لے آؤں گا۔ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب وہ اس معاملے کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ارہا آخر کہاں ہے؟ کیا اسے اس کی حقیقی ماں عریش لے گئی ہے، یا کمال اور سجاد نے اپنا خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے؟ اور اگر شاذر اس منصوبے میں شامل ہو گیا ہے تو کیا وہ واقعی سمین کو ادران سے الگ کرنے کے لیے اپنی ہی سابقہ محبت کے بچے کو استعمال کرے گا؟ اور اصل کھیل تو شاید ارہا کے ملنے کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ ارہا واپس تو آ جائے گی، مگر سوال یہ ہے کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادران کو اپنے ارد گرد چھپے ہوئے کتنے دشمن ملیں گے۔